نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اس لیے بھی کہ مرد اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، فالصالحات، نیک عورتیں، قانتات، فرما بردار، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی پیٹھ پیچھے جیسے اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے ایسے حفاظت کرنے والی ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے ان کی نافرمانی کا خطرہ ہو، فعظوہن، انہیں نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، اور انہیں ان کی خوابگاہوں میں تنہا چھوڑو، واضربوہن، پھر بھی نہ سمجھیں تو ان کو ہلکی سی پٹائی کرو، فإن اطعنکم، اگر تمہاری بات مان لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان کے خلاف کوئی اور راستہ اختیار نہ کرو، ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ بہت ہی بڑی ذات ہے، وإن خفتم شقاق بینہما، اور اگر تمہیں افتراق کا آپس میں خطرہ ہو، فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو مرد کے خاندان میں سے ایک منصف اور ایک عورت کے خاندان میں سے منصف جو ہے اسے بھیجو، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ صلح کا ارادہ کریں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ جانتا ہے، باخبر ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیم و مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی پڑوسی کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور ساتھ کھڑے ہوئے یا ہم سفر کے ساتھ، وابن السبیل، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں یعنی لونڈی اور غلام، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی شیخی بکھارنے والے اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے ان کو فضل اپنا عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے ہیں، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ آخرت پر اور اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جو شیطان کو دوست بنا لیتا ہے تو وہ بدترین دوست ہے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہیں کیا ہو جاتا اگر یہ اللہ پر آخرت پر ایمان لے آتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے انہیں دیا ہے رزق اس میں سے خرچ کرتے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک رائی کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ولا تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، اور اگر کوئی ایک نیکی لے کر آئے تو اسے کئی گنا بڑھا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی اسے بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، محبوب اس وقت کیسی کیفیت ہوگی آپ کی جب ہم ہر امت کے لیے گواہ لائیں گے اور آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن کافر لوگ اور رسول کے نافرمان لوگ اس بات کی چاہت کریں گے، لو تسویٰ بہم الارض، کاش کہ انہیں زمین میں دھسا دیا جائے،
ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ سے وہ کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ پچھلی آیت میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک دوسرے پر کسی کو درجہ دیا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس میں بھی حکمت ہے، اس لیے اس پہ کوئی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان بالکل جو ہے وہ لاچار ہے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک کو خوبصورت بنایا، دوسرے کو نہیں بنایا، اب وہ خوبصورت سے حسد کرے کہ میں خوبصورت کیوں نہیں، یہ خوبصورت کیوں ہے، یہ مال میں بڑھ کر کیوں ہے، میں مال میں بڑھ کر کیوں نہیں، یہ جان میں بڑھ کر کیوں ہے، میں جان میں بڑھ کر کیوں نہیں۔ تو فرمایا اس میں حسد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں، کچھ برتریاں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے تقسیم ہے، انسان کا اس میں خود دخل نہیں ہے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے مردوں کو عورتوں پر برتری عطا کی ہے، نگران ہیں، اور ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور فرمایا یہ اس لیے ہے کہ یہ اپنے مال جو ہے وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، عورتیں بھی نیک ہیں، فرما بردار ہیں، اور خامد کی غیر موجودگی میں جیسے اللہ نے ان کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے وہ اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے باوجود اگر تمہیں عورتوں سے سرکشی کا خطرہ ہو، انہیں سمجھاؤ، ان کو ان کے بستر جدا کر دو، نہ سمجھیں تو ہلکی پھلکی پٹائی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے، بچے کے، کسی کے بھی چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ چہرے کو پر تھپڑ شپڑ یہ نہیں مارنے چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ایسے انداز سے عورت کی پٹائی نہ کرو کہ اس کے جسم پر نیل پڑ جائیں، اس سے منع کیے گئے۔ ہاں ہلکی پھلکی ہوتی ہے کہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تشدد کی اجازت، ٹارچر کی اجازت، وحشیانہ انداز کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ برتری کی وجہ سے ہے نا، فرمایا کہ جب وہ مان جائیں پھر ان کے خلاف کوئی پروگرام نہ بناؤ، ان پہ تہمت نہ لگاؤ، انہیں برا نہ کہو، بد اخلاق نہ کہو، بدتمیز نہ کہو۔ اگر اللہ نے اس کو رتبے میں چھوٹا بنایا ہے تو تمہیں بڑا بنایا ہے، تو یہ بھی بات ذہن میں رکھ لو کہ تم پر بھی اللہ سب سے بڑے ہیں، تم پر بھی اللہ، جیسے تم انہیں پوچھنے کا حق رکھتے ہو اللہ بھی تمہیں پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ صلح سے نہیں رہ سکیں گی تو اور تم رہنا چاہتے ہو آپس میں، تو مرد حضرات کے خاندان میں سے بھی ایک جو ہے وہ پریا بنا کے اس کا منصب بنایا جائے، عورت کے خاندان میں سے بھی ایک اس طرح کی صورت اختیار کی جائے۔ تو فرمایا کہ پھر یہ ہوگا کہ دونوں خاندان کے افراد کوشش کریں کہ وہ گھر بچ جائے اور ان کے درمیان افتراق نہ ہو، طلاق کی صورت نہ بنے۔ اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ بھی ان میں اتفاق کی صورت بنا دے گا، یقیناً اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ کرو، یتیموں کے ساتھ کرو، مسکینوں کے ساتھ کرو۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو، ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں، یعنی غربت کا درمیانہ درجہ۔ اور فرمایا کہ جو قریبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ، جو تھوڑا سا 2-4 گھروں کا فاصلہ ہے اس کے ساتھ، اور جو بس میں تمہارا ہم سفر ہو گیا، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گیا، بل دینے گئے ہو، لائن میں لگا ہوا شخص ہے، وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، جی بیٹھا ہے، کھڑا ہے، قریب ہے، اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ تمہاری موجودگی میں اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دبلا پتلا آدمی لائن میں لگا ہوا تھا، ایک پیچھے اس کے موٹا آدمی بھی لگا ہوا تھا، تو اب جو پتلا آدمی تھا نا وہ تھوڑی دیر کے بعد چہرہ پھیر کے پیچھے کی طرف دیکھے تو آخر اس سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا کیا دیکھتا ہے، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا یار تجھے کھڑے ہونے کی تمیز نہیں، کتنی دیر سے تو مجھے دھکے مارے جا رہا ہے۔
اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میں دھکے تھوڑی مار رہا ہوں، میں تو سانس لے رہا ہوں، اب تو کمزور اتنا ہے کہ میرے سانس لینے سے بھی تجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ تجھے دھکے لگ رہے ہیں، تو بھائی میں معافی چاہتا ہوں، تو ایسے کر میری جگہ پہ آ جا، میں تیری جگہ پہ آ جاتا ہوں۔ تو اگلا کہنے لگا، جو پتلے کے آگے کھڑا تھا، کہنے لگا جو اس کو شکایت ہے نا تجھ سے، پھر مجھے تجھ سے وہی شکایت ہو جائے گی، کیونکہ تو نے سانس کوئی ایسے ویسے تھوڑی لینا ہے، تو پورا غبارہ پھیپھڑوں کا پھلا کے جب سانس لینا ہے تو اس کو نکالنا ہے باہر، تو پھر ایسے ہی ہوگا نا جیسے یہ پیچھے کھڑا شخص دھکا لگا رہا ہے۔ تو یہ اس کا حق تو ہے، لیکن یہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں نا، اس میں آپ جب سفر کریں تو ساتھ والے آدمی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں نہ پئیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوٹنے کے لیے وہ نشہ ملا دیتے ہیں، کھانے والی چیز میں بھی اور پینے والی چیز میں بھی۔ آپ معذرت کر لیں، کہہ دیں بھی نہیں مجھے طلب نہیں ہے، مجھے زبردستی پلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر آپ نے پیا، ادھر آپ گئے، آخرت کی طرف لوٹ گئے، اور ادھر اس نے آپ کی جیبیں خالی کر دی۔ اس لیے سفر میں ہم سفر سے لے کر اس دور میں کھانے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ آپ کی جان بچ جائے، آپ کا مال بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جو آدمی مسافر ہے اس کا بھی آپ پہ حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنے ہو اور نہایت قیمتی سواری پر سوار ہو، اور وہ اللہ کے نام پر آپ سے سوال کرے کہ مجھے اللہ کے نام پر دو، فرمایا اس کو دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ سفر میں وہ لٹ گیا ہو اور اپنی شرافت کی بنیاد پہ وہ آپ سے ہی اپنی راز کی بات کرے اور تقاضا کر رہا ہو۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، اب لوگ ادھر اسٹیشنوں پہ اڈوں پہ پھرتے ہیں، وہ جی میری جیب کٹ گئی ہے، جانا چاہتا تھا لاہور، یا لاہور سے آیا ہوں ملتان جانا چاہتا تھا، تو میری مدد فرمائیں، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اسے یہ کہیں کہ تجھے پیسے نہیں دیں گے ہم، تجھے ٹکٹ دیں گے۔ تو اسی سے پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ پیشہ ور ہے یا ضرورت مند ہے۔ اگر ضرورت مند ہوا تو کہے گا جی آپ کی مہربانی، آپ مجھے لاہور کا ٹکٹ دے دیں، جیسے ملتان کا لے دیں، کیونکہ وہ لٹا ہوا ہے، اس نے منزل پہ جانا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لوگ مانگتے ہیں، میں نے جی کھانا کھانا ہے، مجھے 10 روپے دے دیں، 20 دے دیں، 30 دے دیں۔ اصل انہوں نے نشہ کرنا ہوتا ہے، ان کا پیشہ ہے۔ آپ انہیں کہیں بیٹھو یار میں تمہیں روٹی کھلاتا ہوں، میں تمہیں کیا کھلاتا ہوں؟ کھانا کھلا دیتا ہوں۔ وہ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ کھانا ان کی ضرورت نہیں ہے، مانگنا ان کی ضرورت ہے۔ تو پیشہ ور جو بھکاری ہے وہ مختلف روپ میں اب سامنے آ رہا ہے۔ اس نے فائلیں پکڑی ہوئی ہیں، میری جی بیوی بیمار ہے، یہ دیکھ لیں، میرا بچہ بیمار ہے جی، یہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، فلاں آرتھوپیڈک کا یہ پیڈ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مل جاتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں۔ تو جن کے یہ کارندے ہوتے ہیں جو ان سے بھیک منگواتے ہیں، ان کے پاس بھیک منگوانے کے ہزاروں طریقے ہیں، ان کے پاس پیڈ بھی ہیں، ان کے پاس ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ تعلق بھی ہے۔ تو آپ انہیں کہیں بھائی مجھے لے چلو، میں دیکھتا ہوں کہاں آپ کا مریض ہے، میں دوائی دے دیتا ہوں۔ وہ اس بات سے بھاگ جائیں گے، وہ کہیں گے جی جو آپ نے دینا ہے اعتبار کر کے یہاں دیں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اس لیے جانچنے میں پرکھنے میں جو ہے وہ آپ اختیار رکھتے ہیں، اور جو فقیر کی تحقیر ہے اس کو بے عزت کرنا ہے، چاہے پیشہ وری کیوں نہیں، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ قرآن نے ضرور کہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جس عمل میں گناہ ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہے، اس میں آپ بیکاری سے بھی تعاون نہ کریں۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ پیشہ ور ہے، جی پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس نے میرے دیے ہوئے پیسوں سے جا کے نشہ کرنا ہے، اس نے پوڑی لینی ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اس کو پھر آپ اچھے انداز سے رخصت کر دیں، اور اسے کہیں جی بابا جی معاف کریں، میں گنجائش نہیں ہے، کوئی اس طرح کے الفاظ نکالیں جس سے
اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، اس کے پہلے سے جان بھی چھوٹ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے بغیر ضرورت کے مانگا، بغیر ضرورت کے مانگا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش کیا جائے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کھوپڑی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا۔ اس لیے بھی اب تو مانگنے کے بڑے انداز ہو گئے ہیں، بہت انداز ہو گئے ہیں، اور ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اس قسم کے انداز اختیار کیے جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھو، قرآن کہتا ہے کہ منجی تھلے چھوٹا پھیرو پہلے تواڈے گھر چ کیڑا کیڑا حقدار ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ تعاون کرو، جو ننگا ہے، جو بھوکا ہے، جو پیاسا ہے، جس کے بچے زیادہ ہیں، مقروض رہتا ہے اور اپنی عزت کے حوالے سے سوال بھی نہیں کرتا، لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتا، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ پھر آپ کے محلے کی مسجد ہے، پھر آپ کے محلے کے ادارے ہیں جہاں بچوں کا کھانا پکتا ہے، جہاں بچے کھانا کھاتے ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ آپ ان کو دیکھیں۔ جی میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی اپنے دوستوں پہ کہ انہیں راجن پور کے سیلاب زدہ لوگ نظر آتے ہیں، انہیں بہت زیادہ دور تک ان کی نظر ہے، اللہ اکبر، جہاں دور بین سے بھی بندہ نہیں دیکھ سکتا یہ وہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو گھر میں ماحول ہے، ان کے سامنے بچوں کا دسترخوان بچھتا ہے، یہ بچے جو کھانا کھانے والے ہیں، جن کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتے، ان کو یہ نظر ہی نہیں آتے، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی فکر میں لگا ہوا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، یہ جی مولویوں کا کاروبار ہے، مولویوں کا۔ اچھا ڈاکٹر یا کوئی انجینئر یا کوئی دنیا دار آدمی غرباء کے لیے فنڈ اکٹھا کرے تو یہ سماجی کارکن ہے، یہ کیا ہے بولو نا، یہ سماجی کارکن ہے، یہ رضاکار ہے جی، اور یہ جو ہے بہت عظیم شخصیت ہے۔ اور اگر مولوی اپنے مہمانان رسول کے لیے اپیل کرتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ رات دن بچے یہی ہیں، کھانا بھی ادھر کھاتے ہیں، رہتے بھی ادھر ہیں، ان کی دوائی کا، ان کے صابن کا، ان کے سرف کا، ان کی روٹی کا، 24 گھنٹے کے اخراجات کا ادارہ کفیل ہے، ادارے کی طرف سے خرچہ ہوتا ہے، ہمارے دیوں میں سے خرچ ہوتا ہے۔ وہاں یہ کہہ کے صف اول کے نمازی، سال ہا سال کے نمازی، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ان سے زیادہ بھی حقدار پڑے ہیں، مولانا ہماری معذرت ہے، ہم تعاون نہیں کر سکتے، ہم تعاون نہیں کر سکتے۔ وہ معذرت کرتے ہیں۔ یہ جو بجلی کا بل آتا ہے یہ گھروں میں آتا ہے تو مسجدوں میں نہیں آتا، یہ صفیں جو ہم نے بچھائی ہوئی ہیں یہ پیسوں کی نہیں آئی ہوئی جی، یہاں جو ائمہ حضرات رکھے گئے ہیں ان کے اخراجات نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، ہر مسجد کا کم از کم خرچہ اس دور میں، مدرسے کا خرچہ، اگر مدرسہ ہے تو 1 لاکھ ماہانہ تک چلا گیا، جہاں 10-15 بچے کھانا کھانے والے ہیں نا، ان کا خرچہ وہ بھی 500 روپے والا گھی لے کے کھاتے ہیں، ان کے لیے بھی آلو کا وہی ریٹ ہے، ان کے لیے بھی سبزی کا وہی ریٹ ہے، ان کے لیے بھی دالیں 250 سے اوپر شروع ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی گوشت جو ہے 1200 روپے کلو ہے، ان کے لیے بھی 600 روپے میں بڑا گوشت ہے۔ انہیں کوئی حکومت کی طرف سے مراعات تھوڑی ہے۔ ایک تو تعاون نہ کرنا ہے، دوسرا دوسروں کو بھی روکنا ہے، اور لیبل بھی اسلام کا لگانا ہے کہ ہم بڑے مسلمان اور اسلامی لوگ ہیں۔ خدا کی قسم پکڑے جائیں گے، خدا کی قسم قبریں جہنم کی آگ بنیں گی، خدا کی قسم اللہ کا ان پہ غضب اور قہر نازل ہوگا۔ میں مسجد میں بیٹھ کے حلفاً قسم کھا کے پورا قرآن کی تلاوت کر کے قرآن سامنے رکھ کے کہتا ہوں، ایسے لوگ جس طبقے سے ہوں، جس فرقے سے ہوں، جس مسلک سے ہوں، جس جماعت سے ہوں، جو اپنے لوگوں کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں،
جن کا نہ مسجد سے تعاون ہے نمازی ہیں، جن کا نہ مدرسے سے تعاون ہے دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ کے ہاں یہ جواب نہیں دے سکیں گے، زمین ان کے قدم نہیں چھوڑے گی۔ یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے، اچھی لگے یا بولو نا نہ لگے۔ میں الحمدللہ مکمل عالم دین ہو کر 36 سال سے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے پوری قبر اور آخرت کو سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی خلاصی نہیں ہے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی خلاصی نہیں ہے۔ درس قرآن مسجد کا حق ہے، مسجد کی آبادی کے لیے درس قرآن ہوتا ہے۔ لوگوں نے مساجد کو برباد کرنے کے لیے گھروں میں درس شروع کیے ہوئے ہیں، مسجد کے نمازیوں کو درسوں کے لیے گھر لے کے جا رہے ہیں، پیزے کا لالچ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، ہم تمہاری دوائیوں کا کریں گے، تمہارا یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ مسجد کو برباد کرنے والے لوگ ہیں، اور مسجد میں نمازیں صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ نئے آنے والے لوگوں کو گھیرا جائے، ان کو سیاسی منشور کا حصہ بنایا جائے، اور جو مسجد میں مدرسوں کا کام ہو رہا ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ مجھے آپ بتائیں، جس ملک میں ایک ڈسپینسر ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے پریکٹس نہیں کر سکتا، قانوناً جرم ہے اور جیل ہے، قید ہے، گرفت ہے۔ جی ہمارے پاس الحمدللہ سندیں ہیں درس نظامی کی، ہم نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے، ہمارے پاس پروف ہے۔ ہمارے علماء کا کام ہے درس قرآن دینا، درس حدیث دینا، سامنے ترجمے کے قرآن رکھ کے ایک خاص مکتبہ فکر سے درس قرآن کا دینا، اور اہل نہیں ہے۔ میں کسی کو ٹیکہ نہیں لگا سکتا، میں نے MBBS نہیں کیا ہوا، میں کسی مرغی کا علاج نہیں کر سکتا، میں نے جو ہے وہ جانوروں کا کورس نہیں کیا ہوا۔ تو ان کورسوں کے کرنے والے جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کسی ادارے کے مستند نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، وہ کیسے درس قرآن دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ کیسے اتھورائز ہیں؟ امت میں فتنے آ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ مراکز مساجد کو برباد کرنے کی ساری کوششیں ہیں کہ علماء سے جب تک عوام کو ہٹایا نہیں جائے گا اتنی دیر تک اپنی دکانداری ان کی چمکے گی نہیں۔ یہ اپنی اپنی دکانداریاں چمکا رہے ہیں، بگڑ خود گئے قوم کے رہنما ہے، چھپا کر یہ حق اب بنے خود خدا ہیں، میں کس کو سناؤں حیا اٹھ گیا ہے، بازاروں میں عورت بھی فیشن نما ہے، ہیں برباد مسجد قبروں پہ میلے، دکان اپنی ہر ایک چمکا رہا ہے، ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ یہ ہے، یہ ساری اپنے اپنے لگا کے بیٹھے ہیں، ٹھیلے لگا کے بیٹھے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ پریکٹس کے لیے اتھورائز ہونا ضروری ہے، اور قرآن و حدیث جیسے اہم دین کے لیے اتھورائز ہونے کی کوئی شرط ہی نہیں ہے۔ جس کے منہ میں جو آتا ہے بکتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ اسی لیے ہیں تاکہ مصلی پہ بیٹھ کے آپ کی رہنمائی کریں، ممبر پہ بیٹھ کے آپ کی رہنمائی کریں۔ اگر رہنمائی اوروں نے کرنی ہے تو پھر علماء کا وقت لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بتاؤ، ان کے 10 سال مدارس میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے حفظ کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے ترجمہ تفسیر کا فائدہ کیا ہے؟ اگر دین کی دوائی ڈاکٹر نے دینی ہے، ڈاکٹر کی دوائی مولوی نے دینی ہے، تو اس کے ڈاکٹر بننے کا، اس کا مولوی بننے کا فائدہ کیا ہے؟ ہر ایک کے شعبے ہیں، جو دوسرے کے شعبے پہ شب خون مارتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ نہ لباس شرعی ہیں، نہ داڑیاں شرعی ہیں، نہ کسی شیخ کے فیض یافتہ ہیں، نہ کسی نیک لوگوں کی صحبت میں ان لوگوں کا وقت لگا ہے، اور انتہائی عیاری اور مکاری کے ساتھ دین کے ٹھیکیدار دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ یہ علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف رہنمائی دی جائے۔ جس نے سیکھا نہیں ہے وہ سکھانے کا مجاز نہیں ہے، وہ مجاز ہے جس نے سیکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، یاد رکھو، جو لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے
مسافر کا بھی حق ہے، اسی طرح علماء کا بھی حق ہے، ان سے سیکھا جائے، اور جو تمہارے غلام ہیں نوکر ان کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، شیخی بکھارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مالی حیثیت بڑی بنائی ہے، لیکن جہاں ان کا نام وہ چور صاحب نے بڑا خرچ کیا ہے، ہائے ایسے لوگوں کے لیے سن لو، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے اللہ کافر کا لفظ بول رہا ہے، للکافرین عذاب مہینہ، ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا۔ استغفر اللہ، اللہم احفظنا من۔ فرمایا جو لوگ اپنے مالوں کو ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں، جی اتنا فلانے ٹرسٹ نے خرچ کیا، اتنا فلانے ادارے نے خرچ کیا، اتنا فلانے چوری صاحب نے خرچ کیا، یہ فوٹو لیے جاتے ہیں، سیشن بنائے جاتے ہیں، گروپ فوٹو لیے جاتے ہیں، یہ ہماری طرف سے مستحقین کی امداد کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایسے ریاکاروں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون باللہ۔ ایسے لوگوں کو اگر اللہ سے توقع ہوتی تو یہ اللہ کے لیے کرتے، آخرت پر ایمان ہوتا کہ آخرت میں ہمیں خرچ کیے ہوئے کا صلہ ملے گا تو پھر اس دن کے لیے کرتے۔ فرمایا جو شیطان کا ساتھی ہے، برا ساتھی ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے وہ حقداروں میں خرچ کرتے تو انہیں کیا تکلیف تھی، کیا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر اخلاص والی نیکی لے کے آئے گا تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے بھی، اور اپنی طرف سے خصوصی انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے بھی بڑا اجر عطا کریں گے۔ لیکن یہاں تو مصیبت پڑی ہوئی ہے، پارٹیاں سیاسی وہ نام بنانے کے لیے خرچ کر رہی ہیں، مذہبی ہیں وہ خرچ کر رہی ہیں، افراد ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں، ہمارا نام آئے، کیا آئے؟ ہمارا نام آئے۔ اربوں روپیہ پبلسٹی کے لیے جو وہ ٹی وی پہ خرچ کیا جاتا ہے، تو ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو، ہاں، اور کیا ہے؟ وہ اربوں ان کو نہیں دے سکتے۔ پانی ویسے ہی کھڑا ہے سیلاب کا، دوائیوں کے بغیر لوگ مر رہے ہیں، جی نہ حکومتیں کچھ کر رہی ہیں، نہ افراد کی مدد جا رہی ہے۔ آٹے کی بوریاں جو لوگوں نے دی، اس کے انہوں نے باندھ کے اپنے کھیتوں کو بچایا ہے، غریبوں کو کھانا کھانے کے لیے آٹا بولو نا نہیں دیا۔ آٹے کی بوریوں کے باندھے، آٹے کی بوریوں کے، سیلاب کے علاقوں میں، سندھ میں، استغفر اللہ العظیم۔ میں کہ پیارے محبوب، ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا، آپ کو ہم ساری امتوں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہجد کی نماز میں اس آیت کو پڑھا، ساری رات مصطفیٰ کی روتے ہوئے گزر گئی کہ یا اللہ، آپ نے میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی کہ مجھے اربوں کھربوں پدموں لوگوں کا گواہ بنا دیا آپ نے، میں محمد ان کی گواہی دوں گا، اللہ یہ میرے لیے آسانی فرما دے۔ حضور کیا فرماتے تھے؟ اللہ میرے لیے، ہاں دیکھو نا ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ فرمایا اس دن کافر لوگ اور رسول کے نافرمان لوگ یہ آرزو کریں گے، کاش زمین پھٹے ہم اس میں سما جائیں، وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ دیکھو حسرت کا مقام ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، کہ یا اللہ آج ہمیں اللہ تیرے سامنے ہمیں سوالوں کا جواب دینے کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑتا، زمین پھٹتی ہم اس میں سما جاتے۔ 30ویں پارے کی سورۃ نبا میں ہے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر کہے گا اللہ میں کافر نہ ہوتا، میں مٹی ہوتا تاکہ مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ اس لیے بھائی تیاری پکڑو، جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرو، جو اللہ کے حبیب کا حکم ہے وہ کرو، جو سیاستدان کہتے ہیں اس کے آپ پابند نہیں ہیں، دل کی خواہش کے آپ پابند نہیں ہیں، اپنے نظریات کے آپ پابند نہیں ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کے پابند ہے۔ جہاں جو کوئی غلط ہے، مولوی ہے، صوفی ہے، سیاسی ہے،
سماجی ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ٹھیک کر لے، ورنہ اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے جو اللہ نے اپنے منکروں کے لیے رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سعادت دارین اور راہ ہدایت عطا فرمائے۔